السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے آج جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج رانا ثناء اللہ کے لیے ہے، جن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں وہ کہتے ہیں کہ داعش اور القاعدہ اور تحریک لبیک کی طرف سے عمران خان اگر مارچ کرتے تو ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب آپ نے تحریک لبیک کو داعش کے ساتھ ملا ہی دیا آخرکار۔ مطلب یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر حملے میں تحریک لبیک بھی انوالو ہو سکتی ہے، جس پر سعد حسین رضوی نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب ہم نے اپنے گھروں میں لاشیں اٹھائی ہم نے تو تب یہ کام نہیں کیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت پر میں رانا ثناء اللہ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جناب آپ اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں، اس پاکستانی ٹیکس سے آپ اپنی ہر وزراء کی جو آپ سیلریز دیتے ہیں، آپ ساری مراد استعمال کرتے ہیں، جناب سیکیورٹی دینا آپ کا کام ہے، دھر لو نا۔ اگر تحریک لبیک بھی ہے تو آپ کیوں نہیں پکڑ رہے؟ آپ کا سیکیورٹی سسٹم اتنا ناقص کیوں کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں؟ جب وہ باہر کے ملک دیکھ رہا ہوگا وہ کہے گا تو اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے تو یہ دوسروں کی کہاں سے کریں گے؟ آپ کا سیکیورٹی سسٹم اتنا کمزور ہے کہ آپ چاہے وہ تحریک لبیک کا ہو، لیکن پہلی بات تو یہ نام لینا میری ایک سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ نام کیوں ڈالا گیا تحریک لبیک کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانے سے روکنے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ پہلی بات تو مجھے یہ سمجھائیے کہ عمران خان پہ تحریک لبیک حملہ کیوں کرے گی؟ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا تحریک لبیک دہشت گرد جماعت ہے؟ کیا تحریک لبیک نے کوئی ایسا کام کیا آج سے پہلے جو آپ کو لگے؟ اگر آپ کی گورنمنٹ نون لیگ میں تحریک لبیک نکلی تو یاد رکھنا آپ کے ہی وزیر نے زاہد خان نے ختم نبوت کے بل میں ترمیم کی، جس کی وجہ سے علامہ خادم حسین رضوی باہر نکلے، پھر فراز، پھر ہالینڈ اور پھر نوپور شرما گستاخیاں روک نہیں پاتے، اپنے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہو۔ مجھے ہمیشہ افسوس سے ایک بات کہنا پڑتی ہے کہ یار مر کے قبر میں جانا ہے، کیا منہ لے کر جاؤ گے آپ رسول اللہ کے سامنے؟ ایسا کیا آپ کے پاس عمال نامہ ہے جس سے آپ اتنے کانفیڈنس میں ہو؟ کتنا جیو کہ رانا صاحب آپ بڑے حکیم ہیں، مان لیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس رب کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جانیں نا، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ آج آپ طاقت کے نشے میں یہ نہ بھولیں کہ مر کے قبر میں جانا ہے۔ رسول اللہ نے منہ پھیر لیا تو قبر کے اندر گز پڑنے، وہاں کوئی طاقت کوئی چیز کام نہیں آنی ہے، وہاں تو دنیا کا ایک ایک حساب ہو جانا ہے۔ اس بزرگ نے جتنی تکلیفیں صحیح کیا وہ آپ لوگوں کو کم لگتی ہیں؟ آپ لوگوں نے گھسیٹا ہے اس بابے کو، آپ نے جیلوں میں رکھا، آپ کا ابھی تک دل نہیں بھرا میرا خیال ہے۔ اب آپ یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جی تحریک لبیک ایک دہشت گرد جماعت ہے، تو پھر بتائیے اس قوم کو کہ تحریک لبیک نے ایسا کیا تو کیا ہے؟ تحریک لبیک کبھی حضور علیہ السلام کی ناموس کے علاوہ کبھی روڈوں پر نکلی، اس نے دھرنا دیا، اس کا ذاتی مفاد تھا؟ کیا الیکشن کے لیے نکلی؟ کس کو نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کے آگے کس نے دھرنے دیے؟ کس کو نہیں پتا کہ 124 دن کے دھرنے کس نے دیے؟ یہ پوری قوم جانتی ہے۔ جب اپنی ذات کی بات آتی تو کسی کو روڈ بند بھی نظر نہیں آتا، جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ایمبولینس کھڑی ہوئی بھی کسی کو نظر نہیں آتی، جب اپنی ذات کی بات یاد آتی ہے تو کسی کو کوئی اسکول کا بچہ نہ جاتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن نظر آتا ہے تو مولوی نظر آتا ہے جو حضور علیہ السلام کی عزت پر پیرا دینے باہر نکلا تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اپنی ذات کے لیے باہر نکلا ہے۔ میں تمام لوگوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اب بھی آنکھیں کھول لو، مرنا ایک دن ہم سب نے، ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی حمایت کر کر آپ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، انہی کے جھنڈوں میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ دین میں گناہ گار کی معافی ہے، غدار کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر ایک بار اور کہہ دوں کہ اس بزرگ کے ساتھ آپ نے بڑی ظلم و ستم کی ہیں، اس سے زیادہ نہ کرو۔ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے پیچھے، مزید تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ تم اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے اتنی طاقت سے ابھرے گا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام کے تمام ممالک پوری روئے زمین پر قبضہ عیسائیوں کو ہو جائے گا، مسلمان کم تعداد میں ہوں گے جو مکہ مدینہ میں ملیں گے، اس کے بعد پھر سے امام مہدی کا نزول ہوگا اور چاروں طرف جس قدر خون خرابہ اور اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں گے، پھر سے ایک پرامن فضا قائم ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ ہونا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جبر کر کر بچ نہیں پاؤ گے۔ بس میرا مقصد یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدام نہ کیے جائیں جو آخرت میں اور قبر میں آپ لوگوں کے لیے بھاری گزرے۔ پہلے ہی بہت تکالیف اٹھا چکی ہے تحریک لبیک اپنے لوگوں کی صورت میں، بابا جی کی صورت میں۔ میرا پیغام یہی ہے،
اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حال پر رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔